ابھی 20 نومبر کو سندھ مورت مارچ پہلی بار ہونے جا رہا ہے۔ اس مورت مارچ سے ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا۔ ہمارے پاس تعلیم کی کمی تھی، لیکن اب ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں۔ ایک پیٹریارکی مائنڈ سیٹ ہے، خواجہ سراؤ کو دباؤ۔ معاشرہ ریپ سے تباہ ہوتا ہے، معاشرہ ہم لوگوں سے تباہ نہیں ہوتا ہے۔ غلط تاثر دیا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ عورتوں میں بھی پروسٹیوشنز ہوتی ہیں، خواجہ سراؤں میں بھی موجود ہیں۔ 74 ایئرز تک پاکستان میں خواجہ سراؤں کے ریپ کا قانون موجود نہیں تھا، اور یہ نااہلی ریاست کی ہے۔ اتنے سالوں سے اگر کوئی میرے ساتھ کسی خواجہ سرا کے ساتھ زیادتی کرے، زبردستی اس کے ساتھ کرے، ریپ کرے، سیکشول وائلنس کرے، اس کی کوئی بھی قانوناً حیثیت نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمزرہ ناظرین۔ اس وقت میں جینڈر انٹریکٹیو الائنس کے ادارے میں موجود ہوں، جو کہ ٹرانسجینڈرز کی ایک کمیونٹی ہے، ایک ادارہ ہے، اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ ابھی 20 نومبر کو سندھ مورت مارچ پہلی بار ہونے جا رہا ہے، جو کہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے سارے ٹرانسجینڈرز خواجہ سرا جو ہیں وہ آواز بلند کریں گے۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہوں گی شہزادی رائے، جو کہ اس کمیونٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اور بہت عرصے سے وہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ڈسکس کرنی ہے اس موضوع کے حوالے سے، اس مقصد کے حوالے سے کہ ٹرانسجینڈرز کو کون کون سی مشکلات ہیں۔ بہت سی تہمتیں ہیں جو یہ کمیونٹی اپنے اوپر لے کر جی رہی ہے، اور وہ ابھی تک تہمتیں نہیں ہٹی ہیں، اور کوئی حقوق خاص طور پہ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بعد بھی ان کو نہیں مل پا رہے ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جو اب تک ان کی لائف میں مسنگ ہیں، جو اب تک ان کی زندگی میں جو ہے وہ چلنا شروع نہیں ہوئی ہیں، اور کون کون سی ایسی تہمتیں ہیں جو یہ لوگ برداشت کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ جانیں گے ان سے۔ اس وقت شہزادی رائے میرے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی ایک بہت بڑا ایک قدم جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے اپنے حقوق کے لیے، مورت مارچ کے حوالے سے۔ ایک مورت مارچ جس طرح کی عورت مارچ ہوئی، عورتوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اب یہ چیز ہے کہ ٹرانسجینڈرز بھی اب اکٹھے ہو کر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے لگے ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ ان کا حق بھی ہے جو ان کو ملنا چاہیے، جو کہ ابھی تک معاشرے میں، اس ملک میں ان کو نہیں دیا جا رہا۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے شہزادی سے۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ بیسکلی کر کیا رہا ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے، اور آپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ میں اس ادارے میں جو ہے وہ فیلڈ سپروائزر ہوں اور وائلنس کیس مینیجر ہوں۔ یہ ادارہ جو ہے HIV کی پریونشن پہ کام کرتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے ہم لوگ وائلنس کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، اور خواجہ سراؤں کی تمام قسم کی جو ہیلپ ہوتی ہے وہ ہم اس ادارے کے تھرو کرتے ہیں۔ مورت مارچ جو ہے وہ بیسکلی آپ اپنے حقوق کے لیے کر رہے ہیں، کہ جو حقوق ابھی تک نہیں ملے تو آپ لوگ سب اکٹھے ہو کر اب آواز اپنی بلند کریں گے۔ اور مجھے یہ بتائیں ساتھ ساتھ کہ یہ مورت مارچ جو ہے یہ اس میں اور آپ کے کون سے جو ہے نا چیزیں ہیں جو آپ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ مورت مارچ اتنے دنوں بعد آپ لوگوں نے کیوں کرنے کا سوچا، یہ چیز پہلے ماضی میں کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیں، جو سندھ مورت مارچ ہے، سندھ کی ایک اپنی جو ہے ثقافت ہے، اور ایک انڈیجینس کمیونٹی سندھ کی جو سندھ کے بر صغیر میں 4000 سال سے رہ رہی ہے، اس کو اب جا کے جو ہے وہ بہت بری طریقے سے اٹیک کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی سندھ کی ثقافت کو یہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اور اس لیے ہم خواجہ سرا کمیونٹی باہر آئے ہیں اور پہلی دفعہ اپنا مارچ کر رہے ہیں۔ خواجہ سرا کمیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی پہلے جتنی وہ اب ہے۔ ہمارے پاس تعلیم کی کمی تھی، لیکن اب ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، ماسٹرز کیے ہوئے لوگوں نے موجود ہیں، PhD لوگ موجود ہیں، پروفیسر لوگ موجود ہیں۔ تو اب ایک پڑھے لکھے لوگوں نے جب یہ ایک انیشیٹ اٹھایا ہے، وہ اسی لیے کہ ایک جو پولیٹیکل، ایک سیاسی مارچ پہلی دفعہ خواجہ سراؤں کا، تو یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ دن جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ٹرانسجینڈر ریممبرنس ڈے ہے، جو کہ ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب بھی ہمیں اس دن میں جوائن کریں۔ اچھا شہزادی، سب سے پہلے تو مجھے اب یہ بتائیے کہ جو جتنے بھی خواجہ سرا ہیں ان کو اتنا زیادہ نیگیٹو کیوں لیا جا رہا ہے؟ شروع سے ہی اور اب تک نیگیٹو لیا جا رہا ہے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا نہیں ہے، لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ لوگ بھی ایک انسان ہیں، آپ لوگوں کے اندر بھی وہی احساسات ہیں جو ایک مرد یا ایک عورت میں پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے سمجھنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ لوگ کیوں آپ لوگوں کو اپنی برابری پر کھڑا نہیں کرتے، خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں؟
یہ ایک پیٹریارکی نظام ہے، وہ تو عورت کو بھی میڈم کھڑا نہیں کرنا چاہتے. عورتوں نے بھی بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی جنگ لڑی ہے اور اس مقام پر پہنچی ہیں، اور ابھی بھی آپ کی ایک بہت طویل جنگ باقی ہے. اور ہم جہاں تک رہی بات خواجہ سراؤں کی، تو جو ڈسکرمنیشن خواجہ سراؤں کے ساتھ ہے یا جو عورتوں کے ساتھ ہے، اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر دے تو وہ ڈسکرمنیشن خواجہ سراؤں کے ساتھ ہے. تو میں سمجھتی ہوں ان سب چیزوں پہ عورتوں، خواجہ سراؤں کو، خواجہ سرا عورتیں جو ہیں ان کو مل کے جدوجہد کرنی چاہیے. اور یہ ایک پیٹریارکی مائنڈ سیٹ ہے کہ عورت کو دباؤ، خواجہ سراؤں کو دباؤ، یہ ہاتھ سے نکل گئیں تو عزت چلی جائے گی، معاشرہ تباہ ہو جائے گا. معاشرہ ریپ سے تباہ ہوتا ہے، معاشرہ زیادتیوں سے تباہ ہوتا ہے، معاشرہ ناانصافیوں سے تباہ ہوتا ہے، معاشرہ ہم لوگوں سے تباہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں نالج کی ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. اچھا، ایک بہت بڑی تہمت میں کہوں گی جو لگتی آ رہی ہے اور ابھی بھی لوگ اسی بات پہ قائم ہیں کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، وہ جنسی ہوس رکھتے ہیں اور وہ ایک حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں جنسی ہوس کے لیے. تو اس بات میں کیا کلیئرٹی آپ پیش کریں گی اور اس بات میں کیا سچائی ہے کہ جنسی ہوس اصل میں کون رکھتا ہے؟ آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں، سمجھدار ہیں. اور لیکن اس بات پہ ہمیشہ خواجہ سراؤں کو کیوں بولا جاتا ہے کہ خواجہ سرا جنسی ہوس رکھتے ہیں اور وہ معاشرے کو گندا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم پاکستان میں میں کلیئر بات کہوں گی کہ ہمارے جنسی درندے جو ہیں وہ بہت سارے مرد حضرات ہیں. آپ کہتی ہیں کہ خواجہ سرا ہے، میں ابھی آپ کو اپنا سوشل میڈیا کے میسنجرز دکھا دیتی ہوں. ہمارے پاس ڈیلی کے 500 میسیجز آ رہے ہیں جو جنسی بھیڑیوں کے میسیجز ہوتے ہیں، جو پاگلوں کی طرح ہمیں میسیجز کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، غلط تاثر دیا جاتا ہے. ہاں، کچھ عورتوں میں بھی پروسٹیوٹس ہوتی ہیں، کچھ مرد بھی آج کل بڑے پروسٹیوٹس ہیں. اس کے علاوہ خواجہ سراؤں میں بھی موجود ہیں. تو ہمیں ٹارگٹ اس چیز سے کیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بری عورت ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ برے خواجہ سرا ہیں، یہ پروسٹیوٹ کا. ہمارے پاس آتا کون ہے؟ ہم کوئی ہوا سے تھوڑی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہوتے تو مرد حضرات ہی ہیں. تو یہ ایک پیٹریارکی نظام ہے کہ عورتوں کو انضام دے دیا جائے گا، مردوں کو خواجہ سراؤں کو انضام دے دیا جائے گا. لیکن جو سائنٹیفکلی جو ہمارے یہاں پاگل ہوئے ہیں، سیکسولی فرسٹریٹڈ جو ہماری عوام ہے، جو ہمیں سوشل میڈیا پہ جینے نہیں دیتی، جو ہمیں روڈوں پہ جینے نہیں دیتی ہے، جو ہمیں زبردستی ریپ کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، سیکشول وائلنس کرتی ہے، ان کو وہ مرد حضرات ہیں. میں تمام مردوں کا نہیں کہہ رہی، لیکن بہت ایک بڑی تعداد مردوں کی ایسی ہے جو سیکشولی فرسٹریٹڈ ہے. تو میں چاہوں گی کہ ان کو ایڈریس کیا جائے، نہ کہ عورتوں یا ٹرانسجینڈرز کو ٹارگٹ کیا جائے. اچھا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ایکسپیرینس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا کیس کہ اگر کسی خواجہ سرا کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے اس کی مرضی کے خلاف، تو اس کے حوالے سے کوئی FIR درج ہوتی ہے، کوئی مقدمہ درج کیا جاتا ہے یا پھر اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیے، انفارچونیٹلی 74 ایئرس تک پاکستان میں خواجہ سراؤں کے ریپ کا قانون موجود نہیں تھا، اور یہ نااہلی ریاست کی ہے، ہمارے ان تمام حکمرانوں کی ہے جو گزرے ہیں ہمارے ساتھ اوپر، جنہوں نے آج تک خواجہ سراؤں کی جنسی زیادتی کا تو بات ہی نہیں کی. اور جب 2018 کا یہ ایکٹ بن رہا تھا تو اس کی طرف سے اس وقت ہمیں ریلیجیس لیڈرز کی طرف سے تھا کہ یہ والا قانون ہٹا دے، جو ہم اس وقت مجبور ہو کے ہم نے ہٹا دیا تھا. اور 2021 میں وہ قانون پھر دوبارہ سے جو ریپ کا جو ہمارا قانون ہے وہ واپس صحیح ہوا، جو 355 اور 356 ہے، اس کو دوبارہ سے ان کو صحیح کیا، جس میں ریپ کا اب قانون بنا ہے 2021 میں، اور اب FIRیں کٹیں گے. اس سے پہلے ہمارے ملک میں قانون موجود نہیں تھا، اور قانون کے بغیر FIR نہیں کٹتی. تو ہم ایک ایسا ملک ہے کہ اتنے سالوں سے اگر کوئی میرے ساتھ کسی خواجہ سرا کے ساتھ زیادتی کرے، زبردستی اس کے ساتھ کرے، ریپ کرے، سیکشول وائلنس کرے، اس کی کوئی بھی قانوناً حیثیت نہیں تھی. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خواجہ سرا یہ کام کرتا ہے، اگر وہ اپنی کسی مجبوری کے لیے کرتا ہے تو لیکن اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے کام کر رہا ہے. تو جو خواجہ سرا اس وقت اس طرف ہیں، جسم فروشی کی طرف، کیا وہ واقعی اپنی مجبوری کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بڑی تعداد کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ ایک مجبوری کا کام ہے. روڈ پہ کھڑا ہونا اور اپنے جسم کے لیے جو ہے جسم کے عوض پیسے کمانا، یہ بڑا ایک مشکل اور درد بڑا کام ہے.
جو روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے آپ اس کی ایک دن کی شاید ایک رات کی زندگی کو امیجن بھی نہیں کر سکتے جو وہ روز گزارتا ہے. اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آج کل یہ کام بڑا عروج پہ چل رہا ہے, عروج پہ تو مردوں کی طرف سے چل رہا ہے. آج کل میل پروسٹیٹیوٹس بہت موجود ہیں, ہر جگہ میل پروسٹیٹیوٹس آپ کو مل جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی نااہلی ہے کہ آج عوام پروسٹیٹیوشن میں آ گئے ہیں اور وہ پروسٹیٹیوٹس بنتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں صحیح روزگار موجود نہیں ہے, ہمارے مواقع موجود نہیں ہیں. یہ ذمہ داری ریاست پہ ہے. اور کس مجبوری سے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کس مجبوری سے ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے, کس مجبوری سے ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے روڈ پہ, اور کس مجبوری سے ایک خواجہ سرا کھڑا ہوتا ہے. ان تینوں کی مجبوری ایک ہے لیکن لوگوں کے دیکھنے کا نظریہ الگ ہے. بڑی خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے. اچھا شہزادی, اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ مورت مارچ آنے والی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فرق معاشرے میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو؟ آپ کی کمیونٹی کے حوالے سے کوئی اویئرنیس لوگوں میں پیدا ہوگی؟ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں آپ اس مورت مارچ سے؟ میں سمجھتی ہوں اس مورت مارچ سے ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا, اور یہ تو اب میڈیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میڈیا اسے کس طرح سے دکھاتا ہے, کیونکہ میڈیا کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں. جو ہمیں میڈیا دکھاتا ہے ہم وہی لوگ دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا امپیکٹ ہوگا. پہلا سیاسی مارچ ہے اور آپ سب آئیے اور سپورٹ کریے سندھ مورت مارچ کو. اس وقت کتنے ٹرانسجینڈرز کراچی کی اگر میں بات کروں تو کتنی تعداد ہوگی آپ کے حساب سے؟ 19,000 کے قریب ہیں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پیدائشی ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ بعد میں اپنی جنس تبدیل کروا دیتے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی انسان اپنی جنس تبدیل کیوں کرے گا, اور ایسا کیا خواجہ سراؤں کے ساتھ فائدہ ہے؟ جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑی مشکل زندگی ہے, تو اس مشکل زندگی کے ساتھ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی انسان اپنا جنس تبدیل کروائے گا. کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا خواجہ سرا دیکھا جس نے اپنی جنس اپنی مرضی سے تبدیل کرا دی ہو؟ میں نے تو اپنے ایکسپیرینس میں نہیں دیکھا. جب آپ نے اپنی پورے لائف میں نہیں دیکھا تو ایسے لوگوں نے کسی نے بھی نہیں دیکھا. کہیں سنی باتیں ہیں, سیاسی باتیں ہیں, اور کچھ نہیں ہے جو کہ جھوٹ ہے. لاسٹ میں آپ کیا بولنا چاہیں گی اپنی مورت مارچ کو لے کر, اور ان لوگوں کو خاص طور پہ جو شروع سے ہی ٹرانسجینڈرز کے خلاف ہیں, ان کو ٹارگٹ کرتے چلے آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک کرتے چلے آئیں گے, ان لوگوں کو آپ اسپیشل کوئی میسیج دینا چاہیں گی؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مکافات عمل پہ ہم بڑا یقین رکھتے ہیں. خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. جن لوگوں نے خواجہ سراؤں کا مذاق بہت دفعہ اڑایا ہے ان کے سامنے بھی آیا ہے, ان کے گھروں میں بھی خواجہ سرا پیدا ہوئے ہیں, اور یہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. تو میں یہ سب کو یہی کہوں گی, حقوق اللہ تو لوگ پورے نہیں کرتے تو ان کی معافی تو اللہ دے دے گا, لیکن حقوق العباد اللہ نے بڑے واضح فرمایا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ جس انسان کا آپ دل دکھاتے ہیں وہ آپ کو جب تک معاف نہیں کرے گا تو خدا بھی آپ کو معاف نہیں کرتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارا دل دکھایا ہے پلیز ایسا نہ کریں. ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی وہی دل رکھتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں, اور ان نفرتوں کی سیاست کو بند کریں. اور 20 نومبر کو فیریئر ہال میں ہمارا سندھ مورت مارچ ہونے جا رہا ہے, تو آپ نے ہمیں ضرور جوائن کرنا ہے. پہلا خواجہ سراؤں کا مارچ ہے, اور یہ کوئی بھی غیر آئینی غیر اسلامی مارچ نہیں, بلکہ یہ ہمارے حقوق کا مارچ ہے. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, یہ تھیں شہزادی رائے جنہوں نے میرے تمام سوالوں کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیا, اور جتنے بھی لوگ اس وقت ٹرانسجینڈرز کے خلاف ہیں ان کے دماغ میں شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ساری باتیں آ گئی ہوں گی, لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی, تو وہ کبھی بھی سیدھے نہیں ہوں گے. ہمیشہ لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کری, اور ان کو بھی حق ہے کہ یہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں.